قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. سورۃ یاسین جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن مجید کی قسم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راہ پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کرتا ہے آل مائٹی اور رحم کرنے والے کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، یقیناً پوری ہو چکی اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، انہیں جکڑ لیا ہے تھوڑیوں تک. یہ کالر جو ہے، جن لوگوں کی گردن کے مورے جو ہیں وہ ذرا کھسک جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں ایک کالر پہنا دیتے ہیں اور وہ اس حالت میں رہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. فَهُمْ مُقْمَعُونَ، تو وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور کھڑی کر دی ہے ہم نے ان کے آگے دیوار. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے ایک دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ نہیں دیکھ سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، کہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، بے شک آپ خبردار کرنے میں کامیاب ہوں گے انہی کو جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ان آیات کو اپنے سے دور رکھیں گے کہ یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے، تو ہم قرآن مجید کی ہدایت سے محروم رہیں گے. اپنے اوپر اس کو طاری کرنا چاہیے کہ کسی سے مت لینا، کسی سے نصیحت لینا. اور عام طور پر اس کا شکار ہوں گے صاحب علم. یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی نصیحت کی بات ہوگی تو اس کا دل ہلے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، لیکن صاحب علم جو ہے اس پہ کچھ نہیں ہوگا. بال جبریل میں علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، مجھے پتا ہے میں شیخ ہوں، اس پر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایسے ہر شخص کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے خود کو قرآن مجید کا ایڈریس ہی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجھ سے خود و خاطب ہے، مجھے انسان بنا رہا ہے، مجھے متوجہ کر رہا ہے. جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کو خوف نکل جاتا ہے فار اینی ریزن، یعنی ایک تو خوف نکلے گا نا، جو باغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، کوئی قیامت شیامت نہیں آنی. ظاہر ہے جو قیامت کے آنے ہی کا منکر ہے وہ قیامت سے کیا ڈرے گا. جو مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں اس کی پکڑ میں ہوں، وہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کر لے گا، تو وہ اللہ سے کیا ڈرے گا. لیکن ایک جاننے والا جو اس ایزمپشن میں ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، وہ بھی قرآن مجید کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے رہنا.
اس ترازو پر اپنے آپ کو تولتے رہنا کہ کیا میں واقعی اللہ سے ڈرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. آپ لوگ ترجمہ سننے کے لیے آ رہے ہیں, جہاں کہیں بازار میں, شہر میں یا کسی دوسرے شہر میں آپ میں سے کوئی مجھے دکھائی دے گا تو میں ذرا کانشیس ہو جاؤں گا, ذرا اپنی نظر کی حفاظت کروں گا کہ آپ کیا کہیں گے. لو جی ہمیں دست درد دیتا پھرتا ہے اور خود جو ہے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا, یا کوئی اور غلط حرکت کرنے سے میں بچوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. میں اپنے دل سے یہ تو پوچھوں کیا میں واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں؟ تو شاید مجھے اندر سے آواز ہی آئے گی کہ نہیں, تو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اللہ کا ڈر, یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں, جو مانتے نہیں, ان کے لیے برابر ہے کہ آپ خبردار کریں یا نہ کریں, وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. یقیناً آپ خبردار کریں گے, یعنی مراد میں نے یہاں ترجمہ کیا نا, آپ خبردار کرنے میں کامیاب ہوں گے. من اتبع ذکرہ, جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے, وخشی الرحمن بالغیب, اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ جو بار بار میں زور دیتا ہوں نا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ, اس کا بڑا اہتمام. یعنی شیطان جو ہے ہم میں سے ہر شخص کو, خاص طور پر جو دین کی طرف آ جائے, کوشش کرتا ہے کہ آ تو گیا ہے لیکن پتر تیرے میں سے رہن نہیں دینا, میں تمہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اب اس کے پاس بھی کئی طریقے ہیں. اس کا چیلنج ہے نا کہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے میں آ کر حملہ آور ہوں گا اور گمراہ کروں گا. تو علم والوں کو وہ کیسے گمراہ کرے گا؟ جو دین کے راستے پر آ کے ہیں کیسے گمراہ کرے گا؟ ان کے اندر عجب پیدا کرے گا, میں بڑی شے ہوں, میں تو بہت آگے نکل کے آؤں دین میں تو بس جنت کا دروازہ میرے لیے کھلنے ہی والا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہو. یعنی قیامت کا جو حساب ہے اس کا ایک خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور حساب ہوتا ہے, عام محاورہ نے حساب ہوتا ہے. تو حساب ہوتا ہے. جب حساب ہوگا تو پھر پائی کا حساب ہوگا. پھر مجھے ایک ایک بال کا بھی حساب دینا ہے, ایک ایک ناخن کا بھی حساب دینا ہے. مجھے اس آنکھ کا بھی حساب دینا ہے, اس زبان کا بھی حساب دینا ہے, ان کانوں کا بھی حساب دینا ہے, پاؤں کا بھی حساب دینا ہے, اور اپنی شرمگاہوں کا بھی حساب دینا ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کلیم کر سکے؟ خاص طور پر ہم سب مرد یہاں بیٹھے ہیں. کوئی مرد میں نہیں سمجھتا کہ جو اپنی آنکھ کا حساب دے سکے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, درگزر کرے تو پھر تو ہماری معافی ہے, ورنہ آنکھ کا حساب نہیں مرد دے سکتا. تو میں اس کیا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس دنیا میں جو اندھا نابینا شخص ہے بڑا ڈپرائیڈ محسوس کرتا ہے کہ ہو میں بڑا محروم ہوں. لیکن قیامت کے دن وہ مزے میں ہوگا جب ہم اپنی آنکھوں کا حساب دے رہے ہوں گے, اور آنکھوں کا حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ شیطان جب ہمیں جفا مار لیتا ہے تو ہمیں سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے جیسا تو پیدا ہی کوئی نہیں. اور ایوری ناؤ اینڈ دین ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ دنیا میرے بل پر چل رہی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ میں سے نہیں, بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا. میں بھی آپ نے اس وقت فیل نہ کیا ہوا, اب یاد کریں تو آپ کو یاد آ جائے گا, ہاں ایسی ہی کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوگا ہم پر تو ہمیں اپنی خامیاں, کوتاہیاں, گناہ یاد آ جائیں گے, اور پھر انسان کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوگا. محترم ڈاکٹر سارا صاحب کے بارے کی رائے علامہ اقبال کے بارے میں یہ تھی کہ علامہ اقبال پر, تو معلوم ہے آپ سب کو کہ علامہ اقبال 5 وقت نماز بھی نہیں ادا کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فکر کی وہ بلندی انہیں عطا کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کہا کرتے تھے یہ علامہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اگر علامہ اقبال ایک پریکٹسنگ مسلم ہوتے تو وہ نبی کا دعویٰ کر بیٹھ, نبوت کا دعویٰ کر بیٹھ,
یعنی جو ان کی فکر کی بلندی ہے وہ تو واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو جتنا اس شخص نے سمجھا ہے کسی اور نے نہیں سمجھا. تو ان کا بے عمل ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ایک مہربانی تھی کہ وہ کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوئے. ورنہ آپ ہفتہ جو ہیں وہ 5 وقت نماز با جماعت پڑھ کے اہتمام کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو شیطان جو ہے وہ اندر سے چٹکیاں کاٹنے لگے گا کہ تیرے بغیر کوئی نہیں جمع اور یہ کائنات جو ہے یہ تمہارے بل پر چل رہی ہے. پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر کبھی مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کبھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک عام گناہگار آدمی جو ہے جو زیادہ دیندار نہیں ہے, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہو یا نبوت کا دعویٰ کیا ہو. یہ جتنے بھی متنبی ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے, یہ سب کے سب جو ہیں ان کی یعنی دینی میں کوئی نمایاں حیثیت ہوتی ہے جو پھر ان کا دماغ خراب کرتی ہے. اور ہوتے سب گناہگار ہیں, یعنی ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے لہذا معصوم نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے لہذا خطا سے پاک نہیں ہے. تو پھر ہم میں برائیاں تو صبح و شام ہوتی ہوں گی, لیکن جب شیطان ہمارے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو ہمیں سب اچھا دکھائے گا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے گا, اپنی حفاظت میں لے گا, تو پھر سب سے پہلی جو ظہور ہوگا, مینیفیسٹیشن ہوگی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی, وہ کیا ہوگی کہ ہمیں اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آنے لگیں گی. تو انما تنذرو, بے شک آپ خبردار کرنے میں کامیاب ہوں گے کس کو؟ من اتبع ذکر, جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے, وخشی الرحمن بالغیب, اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, فبشرہ بمغفرت, بس خوشخبری دے دو اس کو بخشش کی, واجر کریم, اور عزت والے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى, یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے یا مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور لکھتے جا رہے ہیں ہم ان کے اعمال کو جو انہوں نے کر کے آگے بھیجے ہیں, وَآثَارَهُمْ, اور وہ بھی جو باقی چھوڑے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز ہم نے درج کر رکھی ہے ایک بڑی کتاب میں کہ جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرے گی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, تو سناؤ نا ان کو مثال ایک بستی کی. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ, جب اس بستی میں پیغمبر آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْاثْنَيْنِ, جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا, تو بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, تو پھر ہم نے ان کو تقویت دی تیسرے کے ذریعے سے. اور انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. قالوا, لوگ کہنے لگے, مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تم صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ, اللہ نے کچھ نہیں بھیجا, کچھ نازل نہیں فرمایا. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ, تم بس جھوٹ بول رہے ہو. قالوا, وہ کہنے لگے, ربنا يعلم إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ, ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس دیکھتے ہیں. لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا, اگر تم باز نہ آئے, لَنَرْجُمَنَّكُمْ, ہم تمہیں سنسار کریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور تمہیں ہمارے ہاتھوں دردناک سزا ملے گی. قالوا طائركم معكم, ان پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ, یہ باتیں تم کیا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے. بل انتم قوم مسرفون, اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى, تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اس نے کہا ہے میری قوم پیغمبروں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا فهم مہتدون, پیروی کرو ان کی جو کل میں نے کہا تھا نا کہ اہل جو ہے اس کا یوزج جو ہے وہ جمع مذکر ہوتا ہے, اور من کا
یوزج جو ہے عربی زبان میں ٹیکنیکلی واحد مذکر ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے گا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم یہتدون، پیروی کرو اس کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور پھر فرمایا وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے ہیں. تو اس کا بامحاور ترجمہ پورے جملے کا کیا ہوگا؟ پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتے اور وہ خود سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. يا